جب مہمان آئے اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اچھے طریقے کے ساتھ آگے بڑھ کر مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کو ریسیو کیا جائے. یہ ایمان ہے, یہ دین ہے. جیسے آئے استقبال کرو. پھر جب وہ آ جائیں, اب وہ کیا پسند کرتے ہیں؟ سفر سے جو آیا ہے وہ بھوک ہوگی, پیاس ہوگی, تو اس کے کھانے میں دیر نہ کرو. اگر بتا کے آیا ہے پہلے سے اہتمام اچھا کرو. بغیر بتائے آیا ہے جو میسر ہے آگے رکھ دو. یکرہ النوم, سونا قبلہا, عشاء سے پہلے سونا کراہت ہے, ممانعت ہے. والحدیث بعدہا, عشاء کی نماز کے بعد کلام گفتگو منع ہے, نہیں کر سکتے. اگر مہمان آ جائے, اور استثنائی صورتیں ہیں, امام شامی نے اور اس طرح کے امام اوزائی نے لکھا ہے, فرض نماز کے لیے اگر مہمان کی دل جوئی کے لیے قضا نہیں کرنی, چھوڑنی نہیں ہے, پڑھنی ہے. مہمان کہے با جماعت اگر آپ پڑھ لیں گے اور میں تھکا ہوا ہوں, میں سو گیا, تو میں بوجھل نماز پڑھوں گا بھی اگر جاؤں گا, تو مہربانی کریں آپ تھوڑی دیر میرے ساتھ آرام کر لیں, اس کے بعد اٹھ کر اکٹھے نماز پڑھیں گے. تو شریعت کہتی ہے ساتھ سو جائے, اٹھ کر نماز پڑھیں. والحدیث بعدہا, عشاء کے بعد گفتگو منع ہے. لیکن اگر گھر میں مہمان ہے اور مہمان کی دل جوئی کے لیے آپ زیادہ, وہ پسند کرتا ہے باتیں کرنا, تو یہ باتیں کرنا عبادت بن جائے گا. جب مہمان اکٹھے ہوتے ہیں, اب ہمارے امام اوزائی نے بڑا سونا بہترین نکتہ لکھا ہے. آپ نے فرمایا جب مہمان آ جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں مہمانوں کے ساتھ؟ باتیں تو کرتے ہیں, لیکن باتیں کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو دکھ سناتے ہیں. آپ نے فرمایا مہمان کو کبھی غمگین نہ کر, دکھ نہ بتا کہ تیرے گھر آیا ہوا مہمان تیری وجہ سے اگر افسردہ ہو گیا تو پھر تو مہمان نواز نہیں. دیکھیں کتنی پیاری اور سونی شریعت ہے. گھر میں آیا ہوا ایک لمحے کا مہمان ہی کیوں نہ ہو, اس کی عزت کا, احترام کا خیال کرنا. عشاء سے پہلے سونا منع ہے, اگر کہے سو جاؤ تو سو جاؤ. عشاء کے بعد باتیں کرنا شریعت میں منع ہے. اگر مہمان کہے باتیں کرو تو باتیں کرو. داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں میری عادت ہے میں کم گو ہوں, تھوڑا بولتا ہوں, لیکن جس طرز کا میرے پاس مہمان آتا ہے میں اس طرز کا ہو جاتا ہوں تاکہ اس کی دل جوئی ہو, وہ خوش ہو کے جائے, دعا کرے. اللہ کا مہمان ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم نے گانے لگا لینے, اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ فلمیں دیکھنی ہیں, اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم نے کوئی فحش گفتگو کرنی ہے اس طرح کی, نہ, اس سے مراد یہ نہیں. گناہ والے کام نہیں کرنے, بقایا شریعت کے دائرے میں رہ کے جتنی اجازت ہے اس کو خوش بھی کرنا ہے, اس کو اچھا کھانا بھی کھلانا ہے, اس کے ساتھ بیٹھنا بھی ہے, اور اس سے محبت بھی کرنی ہے, پیار کا اظہار بھی کرنا ہے. اور میرے حضور کا طریقہ کیا تھا؟ حبشہ سے ایک وفد آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھایا. ان کے لیے رزق, روٹی جو بھی انتظام تھا سرکار دسترخوان بچھا کے خود رکھ رہے ہیں. صحابہ موجود ہیں لیکن سرکار نے اس وفد کے آگے خود رکھا. صحابہ کہہ رہے ہیں سرکار ہمیں اجازت دیں, ہم خدمت کریں, ہمیں اجازت دیں. ہم ان کے, سرکار ان کے ہاتھ دھلا رہے ہیں, کھانا آگے رکھ رہے ہیں, وہ پانی پلا رہے ہیں, اس کی خدمت کر رہے ہیں. اب سنیے گا وجہ کیا ہے. جب صحابہ نے کہا حضور ہم جب موجود ہیں ہم کرتے, تو سرکار نے یہاں ارشاد فرمایا جب میرے اصحاب حبشہ گئے تھے تو وہاں حبشہ کے بادشاہ نے میرے اصحاب کی صحیح معنوں میں مہمان نوازی کی تھی, اسی لیے وہاں سے آئے ہوئے لوگوں کی میں اپنے ہاتھ سے خدمت کرنا چاہتا ہوں. اب یہاں یہ بات ثابت ہوئی کہ جو حضور کے اصحاب کی عزت کرے حضور اس کی عزت کرتے ہیں. چاہتے ہو زمانے میں عزتیں ملے, سرکار کی مبارک نظریں, فیوز و برکات والی مبارک نگاہیں ہمارا مقدر بنے, اور حشر کے دن حضور ہمیں عزت سے نوازیں, تو پھر سرکار کے صحابہ کی عزت کرو. اس سے ایک نکتہ اور بھی ہے کہ وہ لوگ متاثر ہو کر, وہ کافر تھے مسلمان ہو گئے. اگر کوئی قوم کا بڑا چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرے گا, کمزوروں کے ساتھ شفقت کرے گا, تو وہ اگر غیر مسلم ہیں تو دین میں آئیں گے, اگر وہ عمل والے نہیں ہیں, کمزور عمل والے ہیں, تو اس اخلاق سے وہ عمل کی طرف آئیں گے. تو اس سنت سے ہمیں یہ طریقہ بھی ملتا ہے کہ قوم کے بڑے لوگ, افیسر ٹائپ لوگ, زمیندار ٹائپ لوگ, یا اسی طرح بڑے بڑے علم کے لحاظ سے بڑے, عہدے کے لحاظ سے بڑے افراد اگر غریبوں کو مہمان بنا کر مہمان نوازی فرمائیں
یا اہل محلہ یا کسی علاقے میں جا کر ان کو عزت سے نوازیں، تو اگر وہ عمل میں کمزور ہوں گے انشاءاللہ حضور کی اس سنت کی وجہ سے وہ لوگ جب آپ عزت کریں گے نا، وہ کہیں گے یار میری چودھری عزت کر رہا تھا، چودھری نے کھانا کھلایا، اپنے ہاتھ سے کھلایا، چودھری صاحب جان بھی حاضر ہے، تو چودھری کہے جان نہیں چاہیے، آپ 5 وقت کا نمازی ہو جا۔ کوئی فیکٹری کا مالک جب فیکٹری میں بچے ساتھی ان کے مزدور بیٹھے، اس کے آگے دسترخوان بچھا کے اپنے ہاتھ سے کھلائے، مزدوروں کو کھلائے، اور مزدوروں کو کھلانے سے ایک تو محبت بڑھے گی، حضور کی سنت پوری ہوگی، دوسرا بعد میں ان سے ایک ڈیمانڈ کرے، میں آپ سے اور کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا، آئیں حضور کی سنتیں اپناتے ہیں، دین پر چلتے ہیں، اسلام پر چلتے، جیسے حضور نے نوازا وہ لوگ کفر سے اسلام کی طرف آ گئے۔ اگر ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ یوں ہی اپنائیں گے، عزت دیں گے، احترام دیں گے، امید ہے کہ یہ لوگ اگر کمزور مسلمان ہیں تو انشاءاللہ اچھے بعمل مسلمان ہو جائیں گے۔ امام مالک کے پاس امام شافعی مہمان بنے، امام شافعی شاگرد ہے امام مالک۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب دیکھا مہمان میرے پاس آ گیا ہے اور اس مہمان کو ہاتھ کیسے کہوں جا کے دھو کے آؤ، آپ خود اٹھے، وہ برتن لیا، آگے کر کر فرماتے ہیں شافعی اس میں ہاتھ آگے کرے اور ہاتھ دھو لے۔ وہ فرمانے لگے استاد جی آپ کا اتنی شان ہے، میرے استاد ہیں، آپ ہاتھ دھلا لیں، کہ ایک تو مہمان کی عزت ہے، دوسرا میرے نبی کی سنت ہے کہ آئے ہوئے مہمانوں کے ہاتھ خود دھلوائیں۔ اب آخری بات یہ ہے کہ جس وقت مہمان آ گیا آپ کے پاس ٹھہرا، اب جب جانے لگے گا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر جاتے ہوئے مہمان کو کیا کرتے، گھر سے باہر جا کر جہاں اس کی سواری ہوتی اس سواری تک حضور اس کو چھوڑ کر آتے، یہ حضور کی سنت ہے۔